لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دولت مند وہ نہیں جس کے پاس ہیرے جواہرات اور دولت ہو، بلکہ اصل دولت مند وہ ہے جس سے باقی سب لوگ محفوظ اور راضی ہوں، یعنی اس کا اخلاق اچھا ہو۔ دروازے پر آیا ہوا سائل اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام لے کے آیا ہوتا ہے۔ اس کی فریاد کو غور سے سنو اور اس کو خالی ہاتھ کبھی مت لوٹاؤ۔ جتنا تم اپنی خواہشات اور ضرورتوں کو کم کرو گے، اتنا ہی راحت و سکون پاؤ گے۔ جتنا زیادہ امیدوں کو بڑھاؤ گے، تمہاری مصیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ رات کو تنہائی کو اختیار کرو۔ جتنا زیادہ رات کو تنہا رہو گے، تمہارا دماغ تیز ہوگا اور تمہارے اندر بہت سارے ایسے خیالات جنم لیں گے جن کو استعمال کر کے تم اپنے ہر مقصد کو پا سکتے ہو۔ بزرگوں کی صحبت میں زیادہ بیٹھو، کیونکہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، کیونکہ بزرگ لوگ اپنی زندگی کا تجربہ بانٹتے ہیں جو تمہارے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ اگر تجھے کچھ مال ہاتھ آ جائے تو اس کی حفاظت اس طریقے سے کر کہ تلف نہ ہو سکے، اس سے ہر دو جہاں کا فائدہ حاصل کر لے۔ فضول خرچی اور بخل سے پرہیز کرو، ورنہ خدا تم سے دی ہوئی دولت چھین لے گا اور تم دوبارہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ مشکلات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے اور مصیبت میں صبر کرنے سے آدمی کا رتبہ بلند ہوتا ہے اور خدا ایسے بندے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اتنا کھاؤ کہ بعد میں کھانے کی گنجائش باقی رہے، تو اس سے تمہارا ہاضمہ بہتر رہے گا اور تم ہر بیماری سے محفوظ رہو گے، بڑھاپے سے بھی محفوظ رہو گے۔ اپنے دوست کو زیادہ مت آزماؤ، ورنہ تمہیں خود پشیمانی اٹھانی پڑے گی۔ ہر بندہ دوسرے کی امیدوں پر پورا نہیں اترا کرتا۔ ہر کسی کو اپنا مزاج اور وفاداری کا ڈھنگ ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ گدھے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے رڑی کا پہیہ چلتا ہے، اسی طرح انسان کا کردار اس کے قدموں اور حرکتوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اللہ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب عطا ہوتی ہے تو خود بخود قابلیت جنم لے لیتی ہے۔ انسان کا کردار ایک ایسا ہیرا ہوتا ہے جو ہر پتھر کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے، لیکن خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ انسان کی لالچ اس کے برے اعمال کی نشو نما کر کے پیش کرتی ہے۔ کوئلہ کالا ہوتا ہے، آگ اسے سرخ بنا دیتی ہے۔ جب آگ کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر کالا پن نمودار ہو جاتا ہے۔ برا عمل حرص کی وجہ سے حسین نظر آتا ہے، جب حرص کی آگ دور ہو جاتی ہے تو اس عمل کی برائی نظر آنے لگتی ہے۔ نیند میں زیادہ خراٹے آتے ہوں تو صرف سرسوں کے تیل کے 3 قطرے ناک میں ڈال دیں، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جب توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے تو انسان کو بخوشی یا جبرن راہ راست پر لے آتی ہے۔ بچے شروع میں مکتب میں جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر عمل کا ثواب آنکھوں سے نظر آنے لگے تو عبادت گزاروں کو دیکھ کر رشک آنے لگے۔ جو نصیحت نہیں سنتا اسے ملامت سننی پڑتی ہے۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ دشمنوں سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت بچو جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ کسی روتی ہوئی عورت پر ہرگز ہرگز بھروسہ مت کرو۔ روتی ہوئی عورت مگرمچھ کے آنسو کے مترادف ہوتی ہے۔ عورت کے آنسو کے پیچھے اس کی خواہشات نے پناہ لی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی ہمت پر قربان جو نیک کام اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔
بد سرشتوں کے ساتھ حسن سلوک ایسا ہے جیسے نیکوں کے ساتھ بدی کرنا۔ حریص آدمی ساری دنیا لے کر بھی بھوکا رہتا ہے، کانے آدمی ایک روٹی سے بھی پیٹ بھر سکتا ہے۔ جس بندے کا ارادہ نصیحت کو سننے کا نہ ہو، چاہے کیسے ہی نرمی سے سمجھاؤ، وہ اعراض ہی کرے گا۔ انبیاء پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن کفار پھر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کافروں کے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ خود زیر زمین چلا جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ بدکاروں کو بزرگوں کے قصے سناؤ تو ان کو مزہ نہیں آتا۔ ہاں، زنا اور عشق و محبت کی باتیں ان کو خوش کرتی ہیں۔ بھلی باتیں جس کے مزاج کے موافق نہ ہو تو یقیناً اس نے بری باتوں کی عادت ڈال رکھی ہے۔ راستے کی پہچان نہ رکھنے والا مسافر بے پر کا پرندہ ہے۔ مال و دولت کی زکوٰۃ نکالتے رہا کرو، اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتا ہے۔ جب کسی مرید پر مرشد کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اس کے دین پر تباہی کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں۔ دنیا کمانا ہنر نہیں ہے، اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ کسی کا دل جیت لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ باپ کا راز ہے۔ اللہ نے والدین میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد میں کوئی نہ کوئی ہنر پیدا کرتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد وہ ہنر باقی رہے۔ نصیحت خواہ دیوار پر ہی کیوں نہ لکھی ہو، اسے اپنے کانوں میں ڈال لو۔ اگر انسان دنیا میں کسی برائی سے متہم ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی ایسے مظلوم کی بددعا کا نتیجہ ہوتا ہے جس پر اس نے ظلم کیا ہو۔ اگر تو کہے کہ میں نے تو کہیں تہمت نہیں دری، مجھے سزا تہمت کی صورت کیوں ملی، تو یہ تیری غلطی ہے۔ تو نے کوئی نہ کوئی دانہ بویا جس کا پھل پایا۔ دوست وہ ہے جو پریشان حال کا ہاتھ پریشان حالی و تنگ دستی میں پکڑتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو المعطی هو اللہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب 313 بار اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ 21 دن یہ عمل کر لیں، جلد کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ جس گھر میں عورت کے کہکہے کی آواز آئی تو سمجھ جاؤ گھر میں رزق کی تنگی اور نحوست آنے والی ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو، لیکن شیطان ان کو اللہ کی راہ سے اگر مگر کے چکر سے روک دیتا ہے اور بعد میں وہ حسرت میں جلتے ہیں۔ ہر انسان نیک عمل چاہتا ہے، لیکن شیطان کی طمع سازی وہ پہچان نہیں سکتا۔ وہ اس کے برے اعمال و خیالات اور نفس کی شرارتوں کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزور کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہ کرنا چاہیے۔ بھوک اور مسکینی میں دن گزارنا کسی کمینے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں۔